حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو بیچتا ہے، پس کوئی اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سایہ لیتا ہے اور پھر منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ انسان بھی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، اصل سفر آخرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن نہیں ہٹیں گے جب تک وہ اپنی جوانی، عمر، مال اور علم کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہے، اور مومن کے میزان میں حسن اخلاق کے برابر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال نرم درخت کی طرح ہے، ہوا جتنی بھی تیز ہو اسے اکھاڑ نہیں سکتی، لیکن منافق کی مثال سخت جھاڑی کی طرح ہے جو ایک جھونکے سے جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ کیونکہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور اعتدال اختیار کرو، کیونکہ اللہ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اور جان لو کہ رزق تمہیں ضرور مل کر رہے گا، چاہے آہستہ آئے یا جلدی۔ اس لیے حلال کو اختیار کرو اور حرام سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، پس جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اسے صرف دنیا ملتی ہے، اور جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے تھوڑا سا رزق بھی کافی ہے اگر اس کا دل قناعت سے بھرا ہو، اور سب سے بڑی دولت دل کا سکون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں: خواہشات کی پیروی، بخل اور نفس کا فریب، اور 3 چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں: خوف خدا، میانہ روی اور حق بات کہنا، خواہ کسی کو پسند آئے یا نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل امیری مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے، اور دل اس وقت غنی ہوتا ہے
جب وہ اللہ پر بھروسہ کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے دل، زبان اور عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ پس دل کو پاک رکھو، زبان کو سچائی پر رکھو اور عمل کو اخلاص سے کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک کھیتی ہے جس میں انسان وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے، پس جو بلائی بوئے گا وہ بلائی پائے گا اور جو برائی بوئے گا وہ برائی کاٹ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کے نزدیک اس وقت سب سے محبوب ہوتا ہے جب وہ مخلوق کو نفع پہنچائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، کسی کم زدہ کا غم دور کرے، بھوکے کو کھانا دے، مظلوم کی مدد کرے یا کمزور کا سہارا بنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور نیکی اسے چمکا دیتی ہے، یہاں تک کہ نیکی کرنے والا دل روشنی سے بھر جاتا ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والا دل اندھیرے سے بھر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے پست کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کی عظمت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، خیانت نہیں کرتا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، کیونکہ ایمان نرم دلی، رحم، سچائی اور امانت کا نام ہے، اور منافقت جھوٹ، دھوکے اور کینہ کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جس نے اللہ کی رضا کو دنیا کی ہر خواہش پر مقدم کر لیا اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ اس کے رزق اور کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جو غفلت میں صبح کرے اس کا دن تنگی اور بے برکتی میں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے جب سچی نیت سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو، جس کی زبان سچائی پر قائم ہو اور جس کا عمل اخلاص سے بھرا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ دل پر
دبے کی طرح لگتے ہیں، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دبا مٹ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان حق کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں تھکاوٹ اور مشکل برداشت کرتا ہے، اس کی ہر تکلیف کو اللہ اجر میں بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا چبھنے پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے جس کا دل پاک، ارادہ مضبوط اور نیت صاف ہو، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور نیتوں کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہوگا جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کسی دنیاوی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دیتا ہے، اور جو کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔